اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر چلا بلڈوزر۔ جی ہاں، تھوڑا عجیب لگ رہا ہے نا آپ کو، میں اس کی تھوڑی تفصیل کروں گا۔ اور بلڈوزر کی خاص بات ہے کہ دلی کے جہانگیر پوری میں بلڈوزر چلا، مسجد پر چلا لیکن مندر پر آ کر رک گیا، یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ چلیے آئیے، ہمارے یہاں کی گودی اور دلال میڈیا اس طریقے سے نہیں دکھاتی ہے جس طریقے سے دکھانے کا یا پترکاریتا کا یا جرنلزم کا حق ہے۔ یہ لوگ پترکاریتا اور جرنلزم کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں اور اپنے پیشے کے ساتھ بےایمانی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے دلی کے جہانگیر پوری سے۔ گزشتہ کل آپ نے دیکھا کہ جمعیت علماء نے زبردست انداز میں حضرت مولانا ارشد مدنی نے آواز اٹھائی بلڈوزر کے چلنے پر، کیونکہ بلڈوزر کا مسئلہ ہو گیا۔ ابھی بلڈوزر ایک عجیب چیز ہو گئی ہے، یو پی سے وہ چلا، مدھیہ پردیش پہنچا، مدھیہ پردیش سے اب وہ پہنچا گجرات ہوتے ہوئے دلی پہنچ گیا۔ یعنی بلڈوزر بابا جو یو پی میں بیٹھے ہیں، بلڈوزر ماما جو مدھیہ پردیش میں بیٹھے ہیں۔ جی ہاں، اب وہ بلڈوزر بی جے پی میں اب ہوڑ مچی ہوئی ہے کہ کون زیادہ بلڈوزر چلا سکتا ہے مسلمانوں کی دکانوں اور مکانوں پر، کون زیادہ شہرت اور پبلسٹی حاصل کر سکتا ہے اور ہندوتوا ٹولے کو خوش کر سکتا ہے۔ بی جے پی میں یہ کمپٹیشن چل رہا ہے اور اس کمپٹیشن میں بی جے پی اتنی آگے چل گئی کہ سپریم کورٹ پر بھی بلڈوزر چلا دیا۔ یہی کہا جائے گا، لوگ کہہ رہے ہیں باقاعدہ سپریم کورٹ پر بلڈوزر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے منع کرنے کے باوجود 2 گھنٹے تک توڑ پھوڑ بلڈوزر سے جاری رہی۔ آخر سی پی ایم رہنما برندکارات کو موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے باقاعدہ عدالت کا حکم نامہ لہرایا، یعنی بتایا کہ کس طریقے سے تم سپریم کورٹ پر بلڈوزر چلا رہے ہو، کس طریقے سے تم سپریم کورٹ کی بھی دھجیاں اڑا رہے ہو۔ اس لیے راہل گاندھی نے ایک جملہ کہا ہے کہ یہ بلڈوزر آئین پر چلا ہے، سنویدھان پر چلا ہے، قانون پر چلا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ سپریم کورٹ پر چلا ہے، سپریم کورٹ پر بلڈوزر چلا ہے اور سپریم کورٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلڈوزر چلانے والوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ کورٹ، پولیس، قانون، سنویدھان، لا، یہ سب بیچارے بے بس اور مجبور ہے اور ستا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے باقاعدہ آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ بھگوا آتنکیوں کی بھی حوصلے اس لیے بڑھ پا رہے ہیں کیونکہ بھگوا آتنکوادیوں پر باقاعدہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو رہی ہے، تو بھگوا آتنکیوں کی بھی حوصلے بڑھ گئے کہ ابا جی کی حکومت ہے، خوب ننگا ناچ کرو، خوب تباہی مچاؤ، دنگے فساد کرو، غریبوں کو مارو پیٹو، مسجدوں میں آگ لگاؤ، گھروں کو لوٹو، ریپ کرنے کی دھمکیاں دو، کچھ نہیں بگڑنے والا ہے کیونکہ اپنے ابا جی پوری طریقے سے خاموش ہے۔ ان کے من میں یہ بات آئی نہیں رہی کہ وہ ہم کو روکیں، تو بلڈوزر چل رہے ہیں۔ تو آئیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ جہانگیر پوری میں بلڈوزر چلا، مسجد کا داخلی دروازہ شہید کر دیا گیا، لیکن کمال کی بات ہے کہ مندر محفوظ، مندر کے سامنے بھی وہاں سے آنکھوں دیکھا حال آ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں اور میڈیا کے سامنے مائک پر بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کیمرے کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں کہ عجیب کمال کا بلڈوزر ہے کہ مسجد پر تو چلا لیکن جیسے ہی مندر کے قریب آیا تو بلڈوزر رک گیا، کیونکہ مندر کے قریب آتے ہی بھیڑ جمع ہو گئی اور وہ بھیڑ ایسی ہے کہ جس بھیڑ سے قانون بھی ڈر رہا ہے، جس بھیڑ سے پولیس کی وردی بھی ڈر رہی ہے۔ خرگون کے آپ نے
میں ویڈیوز دیکھا ہوگا کہ جب وہ بھیڑ آ رہی ہے تو وردی والے سائیڈ میں ہو رہے ہیں اور انہیں کھلے عام باقاعدہ پتھر بازی کے لیے موقع دے رہے ہیں، تلواریں لہراتے ہوئے بھیڑ کو پولیس کی وردی اور وردی میں پولیس بھی نہیں روک پا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ دیکھا گیا کہ جب جہانگیر پوری میں مندر کے پاس میں بلڈوزر آیا تو بھیڑ جمع ہو گئی، اور ظاہر بات یہ وہ بھیڑ ہے کہ جس سے وردی والے بھی ڈرنے لگے ہیں، حکومتیں ڈرنے لگی ہے، قانون ڈرنے لگا ہے۔ تو کہا گیا کہ مندر کے سامنے بلڈوزر جیسے ہی پہنچا بھیڑ جمع ہو گئی، اس کے بعد بلڈوزر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ کارپوریشن پر جانبداری کا الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ کھلی بات ہے کہ جب سامنے مسجد پر چل رہا ہے وہاں کی غیر قانونی تجاوزات کو ہٹایا جا رہا ہے، تو پھر مندر پر جا کر یہ بلڈوزر کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ اس لیے باقاعدہ الزام لگ رہا ہے سیدھا دلی کارپوریشن پر، اور الزام ہے کہ مسجد کا گیٹ بے دردی کے ساتھ توڑ دیا گیا، اس سے لگی ہوئی دیواریں بھی توڑ دی گئی، ساتھ ہی وہاں موجود ایک موبائل کی دکان پر بھی بلڈوزر چلا، مسجد کے قریب میں ہی مندر پر تھا جہاں غیر قانونی تعمیرات دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس لیے اسد الدین اویسی کا بھی بیان آیا ہے کہ مسلمانوں کی دکانوں، مکانوں اور مسجدوں پر بھی بلڈوزر اس لیے چل رہا ہے کہ مسلمانوں کا قصور ہی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ جی ہاں، اور جناب یہ گنڈا گردی ختم کب ہوگی؟ تو بڑی خبر آ رہی ہے کہ دلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے تو ڈائریکٹ کہا کہ ملک میں گنڈا گردی اگر ختم کرنی ہے تو بی جے پی کے ہیڈ آفس پر بلڈوزر چلا دو۔ جب بی جے پی کے ہیڈ آفس پر بلڈوزر چلے گا تو خود بخود پورے ملک سے گنڈا گردی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے اشارہ کیا ملک کی جنتا کو کہ جب تک کہ بی جے پی ختم نہیں ہوگی تب تک کہ گنڈا گردی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ گزشتہ کل جہانگیر پوری کی کچھ ویڈیوز یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ہمارے ایسے ہندو بھائی بھی تھے کہ جو کاغذ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پرمیشن ہے، ہماری یہ عمارت غیر قانونی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان کی ایک سنی نہیں گئی۔ تو کچھ مثالیں ایسی بھی ملتی ہے کہ ہندوؤں کی دکانوں پر بھی بلڈوزر چلا، اور چلانا تو پڑے گا نا بھیا، ورنہ ہمارے جیسے لوگ تو چلائیں گے نا، پھر زیادہ ہی چلائیں گے نا، تو چلانا تو پڑے نا تھوڑا بہت ہندوؤں کی دکانوں پر بھی، تاکہ تھوڑا سا دکھے کہ نہیں 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 ہم ان پر بھی چلا رہے ہیں۔ تو مجھے اس وقت وہ راحت اندوری کا شعر یاد آ گیا کہ جو ہندو بھائی ابھی بلڈوزر کے چلنے پر خاموش ہے، ظلم پر مسلمانوں پر ہو رہے، دلتوں پر ہو رہے اتیاچار پر جو ہندو بھائی خاموش ہے، تو پھر وہ راحت اندوری کا وہ شعر یاد آ رہا ہے۔ کل کی جہانگیر پوری کی ہندو بھائیوں کی دکانوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے راحت اندوری کا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے۔ تو خیر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یہ بلڈوزر غریبوں پر چلا ہے، اور یہ بلڈوزر آئین اور سنویدھان پر چلا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے آدیش کا اور قانون کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ سپریم کورٹ کے منع کرنے کے باوجود بھی خبریں ہیں کہ 2 گھنٹہ تک کے بلڈوزر چلایا گیا۔ وہیں پر جہانگیر پوری سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا نام راجن ہے، جو 38 سال کا ہے، 70 مجرمانہ معاملوں میں اس سے پہلے بھی اس کا نام آ چکا ہے، خبریں آ رہی ہے کہ اسلحہ جہانگیر پوری معاملے میں، تشدد میں، فساد میں اسلحہ ہتھیار سپلائی کرنے والا راجن ہے، جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ تاچھ شروع ہے۔ وہیں پر جہانگیر پوری کی ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آل انڈیا مسلم مجلس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر ہنومان جلوس پر پتھراؤ ہوا تو جلوس میں شامل لوگ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ جلوس میں، کیونکہ اگر ہنومان جینتی پر پتھراؤ ہوا تو پھر جلوس میں جو لوگ شامل تھے وہ لوگ کیوں زخمی نہیں ہوئے؟ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پورا پری پلان ہو رہا ہے، منظم بند طریقے سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد پتھراؤ کے بہانے سے مسلمانوں کی جائیداد کو گورنمنٹ کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ کل جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک مجبور اور لاچار عورت، بے بس خاتون اپنی آنکھوں سے آنسو گراتے رہی اور اپنی دکان
دکان کو ٹوٹتی دیکھتی رہی. یعنی غریبوں کے دکانوں اور مکانوں پر زور سے بلڈوزر چل رہا ہے. اور یہ بلڈوزر شروع ہوا تھا بلڈوزر بابا یو پی سے. تو راشٹریہ لوک دل کے رہنما جینت چودھری نے کہا ہے کہ یوگی کا بلڈوزر نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ غیر انسانی بھی ہے. اور یہ غیر قانونی اور غیر انسانی بلڈوزر یو پی سے شروع ہوا, ایم پی پہنچا, ایم پی سے گجرات پہنچا اور اب جہانگیر پوری پہنچا. اور سنجے راؤت نے کہا کہ جہانگیر پوری میں بھی فساد اس لیے کروایا گیا کہ دلی میونسپل الیکشن قریب آ گئے ہیں, اس لیے فساد کروانا بہت ضروری ہے.